والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بندے کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، اس تعلق مع اللہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے تو اس انسان کی زندگی اور آخرت کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا اپنے خالق سے تعلق قائم کرنے میں لمبی عمر، طویل زمانہ چاہیے، کیا یہ تعلق ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو کیا ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور یہ تعلق کتنا مضبوط اور کتنا فطرتی تعلق ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات کے جوابات آج کی نشست کا اہم موضوع ہیں۔ سب سے پہلے تو تعلق کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں کہ جو کسی کو سمجھانی پڑے، ہر کوئی جانتا ہے کہ تعلق کسے کہتے ہیں۔ تعلق کا مطلب ہے دل کی توجہ، دل کا میلان۔ بچہ تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے ملک سے باہر چلا جائے تو ماں باپ کو وہ بچہ 24 گھنٹے یاد آتا رہتا ہے، یہ تعلق ہے۔ ماں باپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ اپنے بچے کو یاد کیسے کرنا ہے۔ ماں باپ بچے کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے کہ 24 گھنٹوں میں اس 1 گھنٹے میں ہم نے بیٹھ کے بچے کو یاد کرنا ہے۔ ایسے ہی نیک فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یہ جو یاد ہے، اس یاد کے پیچھے محبت ہے، حب ہے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں، اسی کا نام تعلق ہے۔ اور یہ تعلق کسی بھی چیز سے بن سکتا ہے، کسی انسان سے، کسی کھانے پینے کی چیز سے، کسی جانور پرندے سے، کسی بھی چیز سے۔ یہ تعلق چونکہ دل ہے، دل کا فنکشن ہی تعلق ہے۔ جیسے دماغ کا فنکشن ہے سوچنا، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، ناک کا سونگھنا، دل کا فنکشن ہے تعلق داری، محبت داری، الفت، میلان طبع۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے سینے میں دل ہو اور دل میں کسی سے تعلق نہ ہو، پھر تو ایسے ہی ہے، آنکھیں ہیں لیکن بینائی سے محروم ہے، زبان کا ٹکڑا تو، گوشت کا ٹکڑا تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، تو کوئی بیماری ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دل سینے میں دھڑک رہا ہو، ٹھیک بھی ہو اور کسی سے تعلق نہ ہو۔ اب یہ جو دل کا اصل اللہ نے جو فنکشن بنایا، اس کا کام بنایا تعلق داری یعنی محبت، یہ خالق نے دل کیوں بنایا ہے؟ میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ زندگی کے لیے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، 1 منٹ زندگی نہیں ہے، دل کے وال بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ موت۔ لیکن اللہ والوں سے پوچھیں گے تو وہ قرآن کی زبان میں بیان کریں گے کہ دل کا مقصد ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا، اور اللہ والے انہیں کہتے ہیں جو اللہ کی زبان، اللہ کے کلام میں بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا گیا، سورۃ البقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔
اللہ پاک پہلے شکوہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، اس کا فنکشن کسی سے تو تعلق بنے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں سے، جھوٹے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہیں۔ اب بڑی قابل غور بات ہے، قرآن کی زبان میں، اللہ والوں کی زبان میں دل کا فنکشن، کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور چیزوں سے انہیں معبود بنا کے ایسے محبت کرتے ہیں، ان سے ایسے تعلق رکھتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت یا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان والے، یہ تو رہا ان لوگوں کا جو ایمان سے محروم ہیں، معاذ اللہ، تعلق ان کا بھی ہے، دل ان کا بھی کسی نہ کسی تعلق میں، محبت میں جڑا ہوا ہے، لیکن ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا مضبوط تعلق ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ کوئی مضبوط تعلق نہیں۔ بندہ مومن کا اپنے رب سے تعلق اتنا گہرا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس تعلق کو نہیں ختم کر سکتی۔ بڑے بڑے امتحانات آ جائیں، آزمائشیں اتر آئیں، زمین و آسمان کے زاویے بدل جائیں، حالات بکھر جائیں، دنیا منتشر ہو جائے، غربت، امیری، صحت، بیماری، فقر و فاقہ، فراقی، غمی، خوشی، امن، جنگ، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، لڑکپن بھی، دنیا بھی، قبر بھی، حشر بھی، کوئی زمانہ، کوئی موقع اس تعلق کو کمزور یا ختم نہیں کر سکتا۔ شرط ہے والذین آمنوا، شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں مضبوط ہو، پھر یہ تعلق، یہ محبت جو بندے کا اپنے رب سے ہے، یہ دنیا کا مضبوط ترین تعلق ہے۔ یہ اب سے نہیں ہے، یہ کسی کی عمر 60 سال ہے تو یہ 60 سال سے نہیں ہے، یہ تو عالم ارواح سے تعلق ہے۔ جب خالق نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے اس محبت و تعلق کا اقرار کیا تھا، قالوا بلا، اے ہمارے رب تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ تعلق تو اسی وقت قائم ہو گیا تھا، یہ محبت تو اسی وقت استوار ہو گئی تھی۔ آج دنیا میں بھی اللہ نے یاد کروا دی، اس کا شعور اپنی رحمت سے عطا کر دیا، اور یہی تعلق قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہاں بھی برقرار رہے، حشر میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہاں بھی برقرار رہے۔ یہ وہ عظیم اور گہرا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اس اللہ کے تعلق سے محروم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، بیچارہ وہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ لیکن چونکہ دل نے تو کام کرنا ہے، اگر آنکھ کھلے گی تو کچھ تو دیکھے گی، اگر حلال نہیں دیکھے گی تو حرام پہ اٹھے گی، زبان ہے جب ہلے گی تو کچھ تو بولے گی، اگر ذکر نہیں کرے گی تو پھر کوئی برا بولے گی۔ ایسے ہی دل اگر اللہ کے تعلق سے معاذ اللہ محروم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے منہ موڑ لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کے اوپر شیطان کو دوست بنا کے مسلط کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کے تعلق سے محروم ہوگا تو پھر دل کیا ہوگا؟ پھر دل شیطان کی محبت سے بھر جائے گا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اور پھر جب شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی تو دو ہی راستے ہیں، یا رحمان کی دوستی یا انسان کے ازلی اور ابدی بدبخت دشمن شیطان کی دوستی۔ اگر رحمان کی دوستی نہ ہوئی تو پھر شیطان اپنے شکنجے میں انسان کو کس لے گا، جکڑ لے گا، پھر انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کی یہ بڑی بھول ہے
انسان بہت دھوکے میں پڑا ہوا ہے، انسان کی بڑی لا علمی ہے، نادانی ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب سے اگر تعلق مضبوط نہ بھی ہوا تو میں شیطان سے بچ جاؤں گا۔ یہ ناممکن، ای خیال است و محال است و جنون، یہ وہم و گما کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نقیض لہو، ہم اس کے لیے ایک شیطان اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيُصِدُّونَهُمْ، پھر وہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، عن السبیل، پھر وہ اچھائی کے، نیکی کے راستے سے انسان کو روکتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم مہتدون، گمراہ ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جب ایک انسان اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ لے، یہ وہ مریض ہے جو اپنے مرض کو، اپنی بیماری کو اپنی صحت سمجھ رہا ہے۔ ذرا اس مثال پہ غور تو فرمائیے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مریض ہے، ایسا پیشنٹ ہے جو اپنی بیماری کو، اپنے کینسر کو، اپنی جان لیوا بیماری کو اپنے لیے اگر صحت سمجھ رہا ہو تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہاں بیچارہ جائے گا؟ کتنا قابل رحم، قابل ترس ہوگا جو اپنی موت کو ہی، اپنے موت کے سبب کو ہی زندگی سمجھ کے گلے لگا رہا ہے۔ تو انسانیت کی موت کیا ہے؟ ایمانیت کی موت ہے اللہ کے تعلق سے محروم ہو جانا، اللہ کے تعلق سے محروم ہو جانا۔ اور جب جس بندے کا تعلق اپنے رب سے قائم ہو جائے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، یہ جو محبت، ایمان، تعلق، ذکر، خیال، یاد، یہ سب چیزیں ملائیں تو تعلق مع اللہ ہے، اللہ کا تعلق ہے۔ اس کو کبھی قرآن محبت الہی کہتا ہے، اس تعلق کو، کبھی قرآن اس تعلق کو ایمان کہتا ہے، کبھی قرآن اس تعلق کو ذکر الہی کہتا ہے۔ تو اب یہاں قرآن نے ایمان کہا کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، تو پھر کیا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا تو اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، کڑا، مضبوط کڑا اس نے تھام لیا ہے، یہ کڑا کبھی بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، یہ کڑا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ کے تعلق کا کڑا ہے، مضبوط تھام لیا۔ اب اللہ کا سے تعلق کتنا مضبوط ہے؟ اگر تعلق واقعی بن جائے اللہ کی رحمت سے، ایمان صحیح معنی میں ایمان بن جائے، تو جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو ختم نہیں کر سکتی ہے، یہ ایمان کبھی بھی مندمل نہیں ہوگا، یہ ایمان کبھی بھی اپنی جڑوں سے نہیں ہٹے گا، مضبوط ایمان عروہ وثقیٰ بن جائے گا، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ ایمان والوں کا ولی بن جائے گا، یعنی دوست بن جائے گا۔ پہلے بندے نے اپنے رب سے تعلق قائم کیا، اب رب نے اپنے بندے پہ فضل کیا اور رب اپنے بندے کا ولی بن گیا۔ ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی سرپرست کے، ولی کے معنی محافظ کے، ولی کے معنی گارڈین کے، گارڈ کے۔ اللہ ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ اس کا ولی ہے۔ یہ کیسا محبت بھرا تعلق ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کیسا بندے کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے۔ اب اللہ اس کا ولی ہے، اور جس کا اللہ ولی بن جائے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ پھر ایسوں کو تمام گمراہیوں سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے نکال کر اللہ ان کو ہدایت کے نور اور روشنی میں لے آتا ہے۔ آج کو نوجوان شکوے کرتا ہے کہ دنیا ٹھیک نہیں ہے، ماحول خراب ہے، برائی اور گناہ کی دعوت ہر جگہ ہے، گناہ سے بچنا ممکن نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ، جہاں کا رخ کرو
گناہ ہی گناہ ہیں، کیسے بچیں؟ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا، پھر اللہ خود بچائے گا۔ انسان کی کوشش ہوگی لیکن بچائے گا اللہ، کیونکہ وہ خود اعلان کرتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ ہر گمراہی سے، گناہ سے بچا کے اس کو نور اور روشنی میں لے کر آئے گا۔ پھر اللہ وہ اللہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عورت کی برائی کی دعوت دینے پر پاک دامن اور معصوم عن الخطا اور عصمت کے ساتھ اللہ سارے تالوں کو کھلوا کے یوسف صدیق کو پاک دامن بناتا ہے، اور ان کی پاک دامنی کو قیامت تک کے تمام انسانوں پر واضح فرما دیتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیسا نوجوان، خوبصورت، حسین و جمیل جوان، جیسے اللہ ان کو بچایا، اللہ پھر ایسے ہر بندہ مومن کو بچاتا ہے، کیونکہ اللہ پھر ایمان والوں کا ولی ہے، وہ دوست ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق کمزور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان، پھر ان کا دوست شیطان بنے گا، اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان انسان کو یخرجہم من النور الی الظلمات، شیطان نور سے، ہدایت کی روشنی سے انسان کو گمراہیوں کے اندھیروں میں گرا دے گا۔ پھر شیطان وہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ انسان کی بڑی بھول ہے، انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ شیطان میرے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے کب انسان سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے؟ وہ تو ازل سے اللہ کے سامنے اقرار کر کے، اعلان کر کے آج تک اعلان جنگ کیے بیٹھا ہے کہ اے رب میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا، میں ہر ایک کو پکڑوں گا، ہر چوک چوراہے سے، ہر نظریے اور خیال سے، ہر اٹھنے والی نگاہ سے، ہر بولنے والی زبان کے بول سے، ہر دھڑکنے والے دل کی دھڑکن سے، میں ہر طرف سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اندر باہر، ظاہر باطن سے، ہر طریقے سے تیرے بندوں پہ حملہ آور ہو جاؤں گا۔ میرے وار سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے ان بندوں کے، اے میرے رب، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ الا عبادک المخلصین، مخلص کون ہیں؟ جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اور وہ اللہ کے حکموں پہ اخلاص سے چل رہا ہے۔ شیطان نے اقرار کیا صرف میرے وار سے وہی انسان بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو دنیا کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی، کامیاب زندگی، پرسکون زندگی کا راز ہے اپنے رب سے بندے کا تعلق قائم کر لینا۔ آپ دیکھیے ہندوؤں کو دیکھیے کہ کیسے مورتیوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو ان بتوں کے سامنے آنسو بہانے سے ان کے دلوں کو اللہ سکون دے رہا ہے، ان کی گمراہی کے باوجود، حالانکہ کفر ہے، شرک ہے، لیکن ایک انسان جھوٹے خدا کے سامنے بیٹھ کر بھی اگر آنسو بہاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اس سے میرے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اگر وہ انسان اپنے سچے رب کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہائے اور اس سے تعلق اور لو لگائے، اس سے تعلق کو مضبوط کرے، تو اس کو حیات طیبہ کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا، اب یہ تعلق قائم کیسے ہوگا؟ دیکھیے اگر کسی کے ساتھ ذاتی تعلق قائم ہو جائے، دلی تعلق، جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، بہن بھائیوں کو آپس میں، میاں بیوی کا تعلق ہے، خونی رشتہ داروں کا تعلق ہے، سگے گہرے بچپن کے دوستوں کا تعلق ہے، یہ جو جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اس تعلق کی کچھ نشانیاں، کچھ اخلاق، کچھ آداب، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جب محبت اور دل کا تعلق قائم ہوتا ہے تو انسان ہر چیز میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب کا خیال، جس سے تعلق ہوگا نا، اس کا خیال ہر وقت دل میں رہے گا۔ ایک طالب علم امتحان گاہ میں بیٹھ کے پیپر کر رہا ہے، لیکن دماغ میں کرکٹ میچ چل رہا ہے،
کیونکہ اس کو میچ کھیلنے سے، کرکٹ سے، فٹ بال سے شوق ہے، ویڈیو گیم کا شوق تھا، تو پیپر کے اندر بھی وہ ویڈیو گیم ہی ساتھ دماغ میں چل رہی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو تجارت کا شوق ہے، بزنس مین ہے، ملازمت ہے، وہ نماز کے اندر بھی کاروبار کے طریقے سوچ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ یہاں نہیں، یہاں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جہاں جتنا دل کا میلان اور تعلق مضبوط ہوگا اتنی خود بخود توجہ، خیال، دماغی یکسوئی انسان کو مل جائے گی۔ انسان رات کو سویا ہوا ہے تو خواب کے اندر بھی وہی چیز چل رہی ہے بغیر ارادے کے۔ جو دن کو سوچتا رہا، جس چیز سے تعلق دن میں رہا، وہی رات کو سوتے ہوئے خواب میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے ساتھ تعلق کا یہ اثر ہے تو ذرا تصور فرمائیے کہ اگر بندے کا اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر وہ ہر وقت آسمان و زمین کی ہر شے میں اپنے رب کی ان مخلوقات کے اندر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ آسمان کیسا عظیم بنایا، زمین کیسی بہترین پھیلائی، وہ کیسی زبردست بارش اتارتا ہے، اس نے پہاڑ کیسے گاڑے ہوئے ہیں، وہ پھول کی ایک ایک پتی کے اوپر 100 بار غور کرتا ہے، وہ اپنے کھانے کے لقمے سے لے کر اپنے پانی کے گھونٹ تک، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ اپنے وجود میں غور و فکر کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا وجود کیسا زبردست بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس محبت اور تعلق کا پہلا اثر یہ ہوگا، پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت اس کو سوچے گا، محبوب کی سوچ، اور جب سوچ ہوگی تو پھر اس کو یاد بھی کرے گا، اس کا ذکر بھی کرے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ بندہ مومن تو یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کو نا، رحمان کے بندے جو رات کو لیٹتے ہیں پہلو کے بل، تکیہ لگا کر، سہارا لگا کر، تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد اللہ کی دل سے ختم نہیں ہوتی، یہ غور و فکر چلتا رہتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے، تعلق ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے خوش کروں۔ تو جب یہ سوچے گا کہ میرا رب کیسے خوش ہوگا، تو پھر اسلام اللہ کا احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہم سب کو اپنی ماؤں کی گودوں میں ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے انسانوں کو وہ صحیح طریقہ بتایا کہ تم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہو اور کیسے اس تعلق کی پاسداری کر سکتے ہو۔ اس تعلق کی پاسداری کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ سے محبت موجود ہے اور تم اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کی اتباع اور اطاعت میں لگ جاؤ۔ حضور کی اتباع اور پیروی ہے۔ اگر تم اتباع اور پیروی پیغمبر اعظم کی کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی تمہیں اپنا تعلق اور اپنا قرب اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اللہ کے تعلق کا، اس رحمت کے چھینٹے کا پہلا اثر ہوتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ پھر کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنے رب کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آئے ایک بندہ مومن اگر اتنے گناہ کرے کہ زمین آسمان بھر جائیں، ان کے درمیان کا خلا بھر جائے، اتنے گناہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اگر بالفرض کر لے
لیکن پھر بھی اپنے رب سے معافی مانگے، توبہ کرے، تعلق کو دوبارہ تازہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ رب رحمان ہے۔ اس تعلق کا اثر پھر کیا ہوگا کہ بندہ مومن اپنے رب کی بندگی میں لگ جائے گا، یعنی اسوہ حسنہ کے مطابق، اتباع رسول کے مطابق عبادت میں لگے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر، تسبیح، استغفار، درود، یہ ساری چیزیں اللہ سے تعلق کو قائم بھی کریں گی اور مضبوط بھی کریں گی۔ صرف مضبوط نہیں کریں گی بلکہ دوام عطا فرمائیں گی۔ ان اعمال کی وجہ سے بندے کا تعلق ہمیشہ اللہ سے برقرار رہے گا۔ ذکر ہے، فکر ہے، دعا ہے۔ اب جو دعا ہے، یہ دعا ہے کیا؟ اب غور فرمائیے کہ دعا اصل میں اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اتنے سال ہو گئے دعا قبول نہیں ہو رہی، تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کا اللہ سے دعا مانگنا اور دعا کی شرائط کا پورے ہونے کے باوجود، دعا کی شرائط ساری پوری ہیں، اللہ پہ یقین ہے، حلال کماتا ہے، توجہ سے مانگتا ہے، یقین سے مانگتا ہے، ساری شرائط پوری، لیکن دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سمجھ لے کہ اللہ اس بندے کی دعا کو قبولیت کا سب سے اونچا درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ سے زیادہ مانگا ہے، زیادہ دعا کی ہے، تو زیادہ دعا کرنے سے اس کا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور جس سے تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو زیادہ نوازا جاتا ہے، اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں فرمایا گیا کہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ سب سے چھوٹی شکل یا صورت جس کو ہر بندہ قبولیت دعا سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے۔ اس سے اوپر کی قبولیت دعا یہ ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، اس سے بہتر مل گیا، یا اللہ نے کوئی مصیبت، ناگہانی آفت، بلا، بیماری اس سے ٹال دی، اور اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے نہ جو مانگا وہ دیا، نہ مصیبت ٹلی، نہ اس سے بہتر ملا، بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو اس کی دعا کا ثواب عطا فرما دے۔ وہ ثواب کیا ہوگا؟ احادیث میں آتا ہے جب بندہ قیامت کے دن اپنے اس ثواب کو دیکھے گا۔ کون سا ثواب؟ اس پہ توجہ فرمائیے۔ وہ ثواب جو دنیا میں بظاہر دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اولاد مل جائے نہیں ملتی، روزگار مل جائے نہیں مل رہا، صحت مل جائے نہیں مل رہی، دعائیں ہیں، لمبی دعائیں ہیں، دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اس دعا کا جب اللہ بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ ثواب یقیناً اللہ کا خاص قرب ہوگا، اللہ کا خاص تعلق ہوگا، خاص بندے کو مقام ملے گا، تو احادیث میں آتا ہے وہ بندہ اس وقت پھر ایک دعا کرے گا، اور وہ دعا یہ کرے گا کہ اے اللہ کاش میری دنیا میں آج کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جتنی دعائیں مانگی ہیں کوئی قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا ثواب اللہ کے تعلق اور قرب کی شکل میں مجھے آخرت میں نصیب ہو جاتا۔ اب دیکھیے دعا کتنا زبردست ذریعہ ہے اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا۔ ساری دنیا اس سے مانگے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگے تو رب پھر ناراض ہوتا ہے۔ یستکبرون عن عبادتی، فرمایا جو ہمارے عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتا ہے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے۔ رب کا اتنا غصہ ہے دعا نہ مانگنے والے کا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اے نبی جی آپ سے جب یہ آ کے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ بندے پوچھیں کہ میں اپنے رب کے بارے میں تو ان بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہوں۔ قریب کون ہوتا ہے؟ جس سے تعلق ہوتا ہے، تعلق والا ہی قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا رب خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے۔ کیسی رحمت والی آیت ہے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑی رحمت فرمانے والا ہوں۔ جب وہ رب خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور کیوں؟ کیونکہ دعا مانگنے سے
انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے۔ حج کرتے ہیں، حج کا اہم ترین رکن وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ کا سب سے اہم وقت نماز عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور اس وقت میں سب سے اہم کام دعا ہے۔ پورے حج کا خلاصہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادات، دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطاری کا خلاصہ دعا ہے۔ تو دعا سے تعلق قائم ہوتا ہے، دعا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دعا سے تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بندے کا تعلق جب اپنے رب سے قائم ہوتا ہے تو یہ تعلق کتنا گہرا اور وسیع تعلق ہوتا ہے۔ ایک صحابی اپنے رب سے، آج کا انسان کہتا ہے گناہ سے کیسے بچوں، ایک صحابی ایک مشرک سردار نے ان کو پکڑا، قید میں ڈال دیا، قید میں تہ خانے میں دنیا کی ہر اس وقت کی کھانے پینے کی چیز عیش و عشرت کی لا کے رکھ دی، عورت کو چھوڑ دیا کہ اس سے گناہ میں مبتلا ہوگا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لیکن کئی دن اس تہ خانے میں بند رہنے کے بعد جب اس کو باہر نکالا گیا، اس عورت کو، اس عورت نے کہا کہ بدبخت، تو نے مجھے کسی انسان کے ساتھ نہیں فرشتے کے ساتھ بند کیا تھا، کہ کئی دن گزرنے کے باوجود اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا ہے۔ اور جب دیکھا وہ صحابی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ یہی پڑھتے جا رہے تھے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ یہی پڑھتے پڑھتے اس صحابی کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کیسا تعلق اللہ سے! اور یہ تو اس صدیوں پہلے کی بات، گزشتہ جمعے کا واقعہ، اور شاید ہم میں سے اکثر اس واقعے کو نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ ہمارا میڈیا ایسے واقعات کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسے واقعات کو پھیلانے سے، پروموٹ کرنے سے، میڈیا کوریج دینے سے کہیں انسانوں میں اسلام نہ پھیل جائے، کہیں لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو جائے۔ ہماری معاشرتی روایت، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ برائیوں کو پروموٹ کرنے کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ میڈیا، برائی ہوگی پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی، ببانگ دہل کہا جائے گا، ہر جگہ اشتہارات لگ جائیں گے، لیکن کہیں کوئی اللہ اپنے بندوں کا معجزہ دکھا دے، کوئی نشانی دکھا دے، کوئی اصلاح کی بات، وہاں زبانیں بند، قلم رک جائیں گے، میڈیا چینل بند ہو جائیں گے، اخبارات میں خبر شائع نہیں ہوگی۔ گزشتہ جمعے کی بات، لاہور ڈیفنس کے اندر ایک امام، ایک عالم دین، ایک حافظ، ایک قاری، ایک سکالر، ایک دینی مدرسے کے فارغ عالم دین جمعے کی نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ جمعے کی نماز فرضوں سے پہلے مسجد کے اندر پوری مسجد بھری ہے، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ کچھ صحابہ کے دور کا واقعہ نہیں، تابعین کے دور کا، اس دور کا واقعہ، گزشتہ جمعے کی بات ہے، لاہور شہر کی بات ہے۔ کیسی زبردست موت، کیسی قابل رشک موت! اللہ ایسی ایمان کی شہادت کی موت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کیا کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ایسی موت اختیار کر سکے؟ یہ اللہ سے تعلق کی نشانی اور وجہ سے ہے کہ جب بندے کا اپنے رب سے تعلق ہو جائے گا، لوگ زبان سے گالم گروج کرتے کرتے معاذ اللہ دنیا سے مرتے ہیں، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہو کے مست ہو کے دنیا سے جاتا ہے، کوئی دنیا کماتے کماتے جاتا ہے۔ کیسی قابل رشک موت کہ جمعے کا دن ہے، باوضو ہیں، سنت ادا کی ہیں، موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس شہید عالم دین کو سجدے میں جگہ عطا فرما کے پوری بھری مسجد میں شہادت کی ایسی عظیم موت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے یہ تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط بنانا یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ تعلق اتنا آسان کہ نوجوان ایک لمحے میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس نوجوان کو جوانی میں ولایت اور ولی ہونے کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اس تعلق کو مضبوط رکھنے اور اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔